اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم محتشم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج 1429 ہجری 29ویں ہجری کا سال کا پہلا دن ہے، اور 1428 ہجری کل ختم ہوئی. یکم محرم الحرام اہل اسلام کا وہ سال تقویم ہے کہ جس کی ابتدا بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. اہل اسلام اس موقع پر میں آپ سب حضرات کو نئے سال کی ابتدا پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے تقویم کا، اس کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے. سال کے شروع کی مبارکباد ایک تحریک، ایک جذبہ دلوں میں پیدا کرتی ہے. کئی ملتوں میں یہ رائج ہے کہ نئے سال پر لوگ مبارکباد دیتے ہیں،
لیکن آج کے دن ہمارے جن عزیزوں نے اس تقریب مقدس کا اہتمام کیا وہ اس اعتبار سے بھی لائق صد تحسین ہیں کہ اس طرح نئے سال کی ابتدا کا بھی اہل اسلام کو پتہ چلتا رہے گا، اور وہ صرف جنوری کو ہی مبارک باتیں نہیں دیتے رہیں گے، بلکہ محرم شریف کی ابتدا جب سال اسلامی کی ابتدا ہوتی ہے تب بھی مبارکباد دینے کی مقدس رسم کو شروع کریں گے۔ اہل اسلام آج مجھے اس بات پر بہت ہی اطمینان ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم ہے جس کا نام ہے سنی جمعیت عوام۔ اس تنظیم کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفائے کرام، آپ کے دوستوں، آپ کے یاروں کی، جانثاروں کی یاد منانے کے لیے ان کے جتنے بھی ایام وصال ہیں ان کو منایا جائے، منعقد کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضوان اللہ علیہ مجمعین، چاروں خلفاء کے ایام ہماری یہ تنظیم بڑے دھوم دھام سے مناتی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس سال ہمارا نیو کاسل میں تنظیم کا پروگرام حضرت فاروق اعظم کے دن کا ہوتا رہا۔ امسال باوجود وہاں یہ پروگرام وہاں کے نوجوان نہ رکھ سکے تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم یہ دن خالی تو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ہماری تنظیم کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے یہاں اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو جو اس تنظیم کے ذمہ دار ہیں، ان میں سے صرف دو کو، عزیزم محمد آزاد کو اور محمد عثمان کو، میں نے کہا کہ یہ دن خالی نہ جائے، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوا شرم محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے ایام آپ منعقد کرتے ہیں، یہ بچے نوجوان یہ بہت زیادہ دینی خدمت انتہائی کوشش سے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ میں اپنے گھر میں، چھوٹا سا گھر ہے میرا یہاں وکٹر ٹیرس میں، تو میں اپنے گھر میں ختم رکھ لیتا ہوں حضرت فاروق اعظم کا، اور ان سب کو میں نے کہا کہ آپ ہمارے ہیکمنڈ وائک سے یہ دوست تشریف لائے ہیں، یہ بھی وہاں منعقد کرتے ہیں، ان کو بھی میں نے 5-10 کو مدعو کیا، ان کو بھی میں نے کہا آزاد اور عثمان کو کہ آپ لوگ بھی آ جاؤ اور میرے گھر میں یکم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ختم مبارک پڑھ لیں، اور وہیں ہم حضرت حافظ صاحب کو اور کچھ دوستوں کو بلا کے سن بھی لیں گے اور یہ تقریب منعقد کریں گے۔ مگر ان دونوں نوجوانوں کا یہ جذبہ، انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ پھر کھانا وغیرہ ہم پکائیں گے آپ کے گھر میں۔ میں نے کہا ایسا نہیں، میرے گھر میں حضرت فاروق اعظم اگر توجہ فرمائیں، جلوہ گر ہوں، تو میں کھانا خود پکاؤں گا۔ تو خیر یہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم دوسرے خلفاء کا دن منائیں اور حضرت فاروق اعظم کا دن نرا ختم رکھیں، جلسہ نہ کریں۔ میں نے کہا بھئی 2 دن رہ گئے ہیں، مشورے کرنے میں یہ وقت لگ جائے گا۔ کہنے لگے نہیں، جیسا بھی ہوگا ہم یہ تقریب ضرور منعقد کریں گے۔ آپ یقین کریں، میں پاکستان میں جاتا ہوں، کئی ممالک میں جاتا ہوں، یہاں بھی بڑی بڑی کانفرنسوں میں تقریر کرتا ہوں، لیکن آج کے جلسے کی جتنی مجھے خوشی ہے، کیونکہ یہ بڑے ایک حسین جذبے کے تحت یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ امیر المومنین، امام المسلمین، مراد رسول،
خلیفہ رسول، مراد رسول، سبحان اللہ، امام عادل، امام برحق، سبحان اللہ، اور سید المجاہدین، سبحان اللہ، غیظ المنافقین، سبحان اللہ، حضرت سیدنا و مولانا ابو حفص عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ کے دن کو ان نوجوانوں نے فوری طور پر اخبار میں بھی خبر جاری کی، آپ دوستوں کو فردن انہوں نے بتایا، کوئی اشتہار نہیں چھپا کیونکہ وقت ہی نہیں تھا، یہ صرف 2 دن میں انتظام ہوا۔ ماشاء اللہ، میں آپ حضرات کے سامنے ان دوستوں کے حق میں بھی جنہوں نے اہتمام کیا، اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ سب حضرات آج 1 محرم الحرام حضرت امیر المومنین امام المسلمین سیدنا فاروق اعظم کے یوم شہادت پر آپ حضرات اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے کچھ وقت اس تقریب کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت فاروق اعظم کا صدقہ، ان کی عدالت کا صدقہ، ان کی وفا کا صدقہ آپ کی حاضری کو اور ان دوستوں کے اہتمام کو اور آپ سب لوگوں کی محبت کو، جس انداز سے آپ شرکت کر رہے ہیں اور جس انداز سے آپ نے تمام نعت خوانوں کو اور منقبت پڑھنے والوں کو سنا، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ سب کو اس کا اجر و صلہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے ان پروگراموں میں جو شخصیتیں بہت دلچسپی لیتی ہیں، ان میں خاص طور پر حضرت پیر طریقت خلیفہ صوفی محمد اکرم صاحب نقشبندی مجددی اسلمی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بالکل مختصر وقت میں بھی سبحان حضرت کو اگر یاد کیا تو آپ اپنے سارے یاروں دوستوں کے ساتھ ہمیشہ جلوہ گر ہوئے۔ اللہ، یہ بہت بڑا دینی جذبہ ہے۔ دیکھو نا، محفل بنیادی طور پر کیفیت کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہے، بے شک، اور برات جو ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں ہم سنی لوگ تو ویسے ہی عرس کرنے والے ہیں، ماشاء اللہ، بندہ فوت ہو گیا ہوتا ہے تو ہم اس کا عرس کرتے ہیں، حالانکہ فوت ہونے کا والے کا کوئی عرس کر سکتا ہے؟ تو عرس کا مطلب تو شادی ہوتا ہے، تو جس دن کو فوت ہوتا ہے ہم عرس رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس اللہ والے کا اللہ سے وصال کا دن ہوتا بے ہے، شک، اس سے بڑی شادی کیا ہوگی؟ بے شک، تو جس کی شادی ہونا، غریب سے غریب بھی ہونا، بہت ہی غریب ہو، یتیم ہو، اس دن اس کا بھی یہ دل ہوتا ہے کہ میری بھی شادی، میری برات بھی دھوم دھام سے ہو۔ دھوم دھام سے، ماشاء اللہ، تو ہمارے اللہ والوں کی یہ جو دن ہم منعقد کرتے ہیں، یہ ان کا یوم وصال ہوتا ہے، بے شک، اس لیے ہم جب ان کے لیے شادی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے ان کے وصال کی خوشی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو پھر اس برات میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، واہ، یعنی ان اللہ والوں کے براتی بن کے آتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا مقام آپ دیکھیے۔ بے شک، میں تو ایک بندے سے ملا نہیں، لیکن دوستوں نے بتایا، کچھ لوگ سنا، کچھ نے پڑھا اخباروں میں اور اس محفل میں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ خاص بندے بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی خاص دوست ہوتے ہیں جس کی شادی ہوتی ہے، وہ ان کو ضرور بلاتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ دل کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں بلایا جاتا، کوئی شریکوں کو نہیں بلاتا بندہ،
ان کو بلاتا ہے یاد کر کر کے، ذرا سی محبت بھی جس سے ہوتی ہے نا، حفظے پر زور دے کر، پرانے بے کھاتے نکال کر، جس پہ حساب لکھا ہوتا ہے نا لوگوں سے تعلقات کا، لین دین کا، ان کو یاد کر کر کے بندہ پھر کارڈ جاری کرتا ہے، کوئی بھائی رہ نہ جائے، سنبھالیا جی بھائی، سنبھالیا جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ جب اس کے دوستوں کا دن ہوتا ہے تو جو اس کے خاص ہوتے ہیں وہ بھی ان کو مدعو کرتا ہے، اور یہ پیغام جو ہے نا یہ رائل میل سے نہیں پہنچتا، یہ دل کی جو میل ہے نا الگ، سینہ بسینہ یہ پیغام پہنچ جاتے ہیں، اور جو تعلق والے ہوتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں یہ اسی طرح کی محفل ہے، اور خالص دینی اور روحانی محفل ہے۔ محترم جناب چودھری فضل حسین صاحب، محترم جناب شیخ شوکت صاحب، یہ حضرات ہماری ان تمام محافل کے روح رواں ہیں، اور ان حضرات کی کاوش، ان کی محنت، ان کی مشاورت اور ان کی تائید ہمیشہ ان پروگراموں میں ساتھ ساتھ ہوتی ہے کہ قدم پر مشورہ بھی اور انتظام بھی۔ سب حضرات یہ کوشش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے اور ان کے کاموں میں بہت آسانیاں فرمائے۔ معزز حضرات، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی شہر میں انٹر لنک سنٹر گرینج انٹر لنک سنٹر جو ہے بریڈ فورڈ 7 میں، وہاں ذکر شہادت امام حسین کا ہماری تنظیم کا سالانہ پروگرام پچھلے سال جو مالبرو ہال میں ہوا تھا، آپ سب حضرات تشریف لائے تھے۔ یہ اشتہار 10 محرم کا چھپا ہوا ہے، انشاءاللہ اس اتوار کے بعد جو اتوار آنے والا ہے سنڈے، اس دن یہ پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام سالانہ یہ منعقد ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات کو اس کے لیے بھی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ ایک شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کسی دوست نے ایک زمانہ میں 1980 کی بات ہے، میں کراچی میں پڑھتا تھا، تو ایک شعر اس نے محرم شریف کے حوالے سے اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے نا، تو یہ شعر اس نے چھاپا۔ وہ کہتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان محرم، یعنی غریب و سادہ و رنگی ہے داستان محرم، نہایت اس کی حسین، یعنی ابتدا اس کی عمر، انتہا ہے حسین۔ یعنی پہلی محرم کو حضور کے یار جانثار اور مراد اور شوکت اسلام، عزت اسلام، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو سید الشہداء نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ کا یوم شہادت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں داستان حرم، یہ علامہ نے بڑی گہرائی میں جا کے بات کی، کیونکہ کعبہ شریف کی دوبارہ آبادی کا تذکرہ جو چھڑتا ہے نا، تو حضرت اسماعیل کی قربانی سے، اور کعبہ شریف کو جو عظمت جناب امام حسین کے خون نے بخشی ہے، اور قیامت تک اس کی جو کہانیاں ملت کے سینوں میں روشن کر دی ہیں، اس کے حوالے سے علامہ نے کہا تھا کہ داستان حرم کی ابتدا اسماعیل کی قربانی ہے اور انتہا حسین کی قربانی ہے۔ مگر جس دوست نے یہ لکھا، اس نے محرم کے حوالے سے کہا کہ داستان محرم جب شروع ہوتی ہے تو چاند کی پہلی فاروق اعظم کا خون ہے اور 10ویں امام علی مقام کی قربانی ہے، گویا محرم بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، ابتدا بھی بڑی عظیم الشان ہے اور انتہا بھی بڑی عظیم الشان ہے۔ گرامی قدر حضرات،
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں، وہ بزرگ ہیں کہ جن کی خدمات اور جن کی اسلام اور دین اسلام اور بانی اسلام کے ساتھ وفاداری بے شک اور جانثاری، اس کی تاریخ اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں سید التابعین حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حسن بصری سید التابعین ہیں، امام الاولیاء ہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں حضرت خواجہ حسن بصری۔ بے شک حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سید التابعین کا یہ قول مبارک میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں، اگر اپنی محافل میں، اپنی مجلسوں میں اور اپنے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی تازگی محسوس کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، تو اپنی محفلوں میں عمر کا ذکر کیا کرو۔ عمر کے ذکر سے تمہاری محفلوں میں بھی تازگی ہوگی، تمہارے دلوں میں بھی تازگی ہوگی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے، آپ کی عظمت کے کئی پہلو ہیں، بے شک ان پر چاہیں تو گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ کے سامنے چند باتیں ان کی عظمت کی بیان کرنی ہیں اور ان کی خدمات دینیہ کی بیان کرنی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عدیم النظیر، جس کو کہتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، عدیم النظیر مشکل لفظ ہے عربی کا، لیکن آپ سے معذرت سے کبھی کبھی ہمارے سامنے آپ انگریزی بول لیتے ہیں نا، اس وجہ سے ہم بھی عدیم النظیر قسم کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو عدیم النظیر آپ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، کوئی بھی ہو، سب پیارے مصطفیٰ کے مرید ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، سارے صحابہ پیارے مصطفیٰ کے مرید ہیں۔ فرمایا فاروق اعظم پیارے رسول کی مراد ہے۔ یہ عظیم عظمت ہے، بے شک کسی اور کے بارے میں یہ لفظ نہیں ملتے تاریخ اسلام میں، احادیث میں، بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر اپنے رب سے اسے مانگا ہو، بے شک یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی یا اللہ مجھے اے ابو بکر صدیق مجھے دے دے، کبھی مانگی ہوگی دعا بھی، تو ایسی دعا ذکر مذکور نہیں ہے، یعنی کسی جگہ یقیناً اسلام کے لیے مدد مانگتے تھے سرکار کہ یا اللہ میرے ساتھی بنا، میرے حامی بنا، دین کے مددگار بنا، مگر جس ہستی کا نام باقاعدہ حدیث میں مذکور ہے، اور یہ بڑی مشکل وقت تھا دین اسلام کا، یہ نبوت کا چھٹا سال تھا، اعلان نبوت کا، نبوت کا نہیں کہتا، اعلان نبوت کا، اعلان نبوت فرما چکنے کے بعد سرکار ابھی 6 سال گزر گئے تھے، اور یہ مشکل ترین لمحات تھے، صرف 39 بندے اسلام لائے تھے۔ کتنے؟ 39۔ یہ 39 حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے ہیں، ان میں ابو بکر صدیق بھی پہلے لائے ہیں، مولا علی بھی پہلے لائے ہیں، حضرت عثمان بھی پہلے لائے ہیں، حضرت عثمان چوتھے ہیں۔ ابھی 18 ذی الحج کو ان کا ذکر گزرا، باٹلے میں دوستوں نے کانفرنس ان کے لیے رکھی تھی، ماشاءاللہ، ان کا بھی ہم دل منعقد کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں۔ باٹلے میں الحمدللہ اس مرتبہ بھی 4تھی 5ویں کانفرنس ہوئی ہے، 18 ذی الحج ان کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان چوتھے ہیں، حضرت زید تیسرے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی دونوں پہلے ہیں، وہ بچوں میں، یہ بڑوں میں، یہ دونوں پہلے ہیں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے ہیں، حضرت عثمان چوتھے نمبر پر اسلام لائے ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت زید لائے ہیں غلاموں میں، اور ابھی صرف 39 بندے گنتی کے اسلام لائے تھے، اور یہ چھٹا سال ہے اعلان کا،
اعلان نبوت کا 6 سال، اور مصیبتیں، تکلیفیں، ابتلا، آزمائش۔ ہمارے لوگ اصل میں نبوت کی دعوت کے سلسلے میں سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے، زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام معجزوں سے ہو گیا، اور جتنی بھی دین کی تبلیغ ہو گئی یہ دعاؤں سے ہو گئی اور معجزوں سے ہوئی ہے۔ معجزوں سے نہیں ہوئی، یہ بڑی آزمائشوں سے ہوئی ہے، بڑی قربانیوں سے ہوئی ہے، بڑی ہر قسم کی تکلیف، ابتلا رسالت مآب نے دیکھی ہے، حضور اقدس نے دیکھی ہے، اور آپ کے ساتھیوں نے دیکھی ہے۔ یہ داد کا، تحسین کا، یہ نعروں کا، استقبال کا، جلوس کا، گلے میں ہار ڈالنے کا یہ تصور ہے، یہ سارا بعد کا ہے۔ پتھر کھانے کا، تکلیفیں اٹھانے کا، بھوکے رہنے کا، پیاسے رہنے کا، بائیکاٹ کا، ایک ایک اذیت کا، گالیاں لوگ دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے، گلا کرتے تھے اور بائیکاٹ کرتے تھے۔ یہ سخت ترین دور تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا، اپنے غلاموں کو دیکھا جو 39 آدمی پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، ان کو بھی دیکھا اور ان کے حوصلوں کو بھی دیکھا، دین اسلام کا بڑھنا، دعوت دین کا آگے جانا، اس کو بھی آپ نے دیکھا، اور پھر جناب نے ضرورت محسوس کی، آپ نے ضرورت محسوس کی اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن حشام۔ یا اللہ، میرا جو اندازہ ہے، تیرے رسول کی جو نگاہ ہے، اس میں 2 بندے ہیں، 2 بندے ہیں، ان 2 میں سے جو تجھے پسند ہو وہ مجھے دے دے، تیرے دین کی دعوت پھیلتی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ صحیح حدیث کے یہ لفظ ہیں، اور اس میں حضور نے جو لفظ بولے ہیں، سرکار نے، میں کہتا ہوں لفظ بولے ہیں یا سرکار نے موتی رولے ہیں، اعز الاسلام، یا اللہ اپنے اسلام کو عزت دے، تب میں لفظ بولتا ہوں عزت اسلام۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نئے سنے ہیں، پہلے نہیں سنے، میں نے کہا لفظ بڑے پرانے ہیں، آپ کی معلومات ذرا اس بارے میں ڈھیلی رہتی ہیں۔ یہ حضور کے لفظ ہیں، موتی ہیں سرکار نے جو رولے ہیں ہمارے لیے، ہمارے سامنے موتی سرکار نے رکھے ہیں، اور جن کی آنکھیں روشن ہیں ان موتیوں کی چمک سے، ان کی نہ صرف آنکھیں روشن ہیں بلکہ ان کے دل بھی روشن ہیں۔ کیا فرمایا ہمارے آقا نے؟ یا اللہ عزت دے اسلام کو۔ کن کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت دیتا رب بھی ہے، لیکن عزت اسلام کو بھی ملی تو بندوں کے ساتھ۔ یہ خاص بات ہے، اس کو نوٹ کریں۔ جب عزت اسلام کی عزت، بندوں کی عزت وہ بات کا مسئلہ ہے، میں دین اسلام کی عزت کی بات کرتا ہوں۔ دین اسلام کی عزت رب آپ ہے، لیکن حضور جانتے ہیں کہ رب ہی عزت دیتا ہے، مگر دیتا کسی وسیلے سے ہے۔ اب دین کی عزت لوگ کہیں گے دین عزت دیتا ہے، میں نے کہا کچھ بندے ایسے ہیں جو دین کو عزت دیتے ہیں، اس کو نوٹ کریں۔ کہتے جس کو عزت ملی دین سے، میں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر کچھ بندے اتنے عظمت والے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ میرے پیارے آقا کا فرمان ہے، یا اللہ عزت دے اسلام کو۔ بے کس کے ساتھ؟ فرمایا میری نگاہ میں 2 بندے ایسے ہیں جو کارآمد ہو سکتے ہیں، عزت دے سکتے ہیں۔ ایک عمر بن حشام ہے۔ یہ کون ہے عمر بن حشام؟ جی عمر بن حشام وہ ہے کہ جب تک حضور سوچتے تھے اس کے بارے میں، تب ابو جہل نہیں بنا تھا، تب ابھی عمر بن حشام تھا۔
بے شک یہ قابل غور بات ہے. سبحان اللہ. اس وقت تک اس لقب سے ابھی مشہور نہیں ہوا تھا جس لقب سے آج اس کو جانا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تب عمر بن حشام تھا. یا اللہ میری نظر میں دو ہیں, یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب. اب ان دونوں میں سے, میری نظر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر دے دینا کام چل جائے گا. دین کی گاڑی دوڑنے لگے گی, چل جائے گی. لیکن جو تجھے پسند ہو ان دونوں میں سے, نہیں یہ غور نہیں فرمایا آپ, میں جانتا ہوں یہ دونوں کام دے سکتے ہیں میرا, لیکن جو تمہیں پسند ہو. معلوم ہوا عمر بن خطاب صرف محمد کا انتخاب نہیں, یہ عرش والے خدا کا بھی انتخاب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی اس نقطے پر آپ نے غور فرمایا بے شک بے شک کہ حضور فرماتے ہیں میرا کام شاید دونوں سے چل جائے, مگر جو تیرا انتخاب ہو ان میں. یعنی حضور نے تو اللہ کے سامنے دو باتیں رکھی نا, دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگے. معلوم ہوا حضور کی نظر میں تو دونوں کام دے سکتے تھے, پر رب نے کہا کہ عمر بن حشام تیرے کام کا نہیں. تیرا اندازہ درست ہے کہ جس قسم کی چیز مؤثر ہو سکتی ہے, کیوں کہ حضور کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. حضور فرماتے ہیں جو کفر میں تکڑے تھے نا وہی اسلام میں بھی تکڑے رہے. یہ بڑی خاص حکمت کی بات سرکار نے فرمائی ہے, یہ حدیث سے صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں بندہ تکڑا ہی بھلا ہوتا ہے, مضبوط ہی. کیوں کہ جو کفر میں بھی کسی کام کے نہیں تھے انہوں نے اسلام میں بھی صلاحیت کے مطابق ہی کام کرنا تھا نا. پائے ٹھیک ہے گنتی میں آگے 1 2 3 4 5, اب جو سب کو توڑ تاڑ کے رکھ دے. فرماتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے محمد رسول اللہ کا, جو کفر میں تکڑے تھے وہی اسلام میں بھی تکڑے نکلے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, تم میں سے بہتر وہی رہے اسلام میں بھی جو جاہلیت میں بھی بہتر تھے. کھڑے کھڑے مضبوط دوغلے نہیں, جس طرف کی ہوئے اسی طرف ہو کے رہتے ہیں. کھری بات ہے, ایک ہی بات ہے, دو ٹوک بات ہے. اور دو ٹوک بات کہنے والے اگر اسلام میں آئے نا تو وہی سب میں آگے رہے, سبقت میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنی حد تک گنتی میں ہوتا ہے, اور جمہوریت میں ایسے لوگ کام دے جاتے ہیں کیونکہ وہ تو سر گنے جاتے ہیں. بھائی 1 2 3 4 اس کے کتنے ووٹ نکلے, بھائی کہا 70,000, اور اس نے کہا 71,000. تو ان کا اگرچہ ووٹ 1,000 زیادہ ہے لیکن ممبر بن گیا. کیوں کہ سر گننے کی بات ہے, سر گنے جاتے ہیں. علامہ نے بھی کہا نا کہ جمہوریت وہ طرز سیاست ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. کہ بندے گنے جاتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اب اگر گنے نا کوئی بندہ تب کہے کہ فاروق اعظم کی محفل میں کتنے ہیں, لیکن جو کوئی تولے نا تو ہزاروں سے بڑا یہ اجتماع ہے. اس لیے کہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے, کیفیات اسلام کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, ایمان اور قلب کی کیفیات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں کو گنا نہ کرو, میرا اکیلا صدیق اگر ساری کائنات کے ساتھ اس کا وزن کرو گے تو صدیق کا وزن زیادہ ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی باتیں بیان کی, لیکن اس وقت چونکہ میں حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں مگر ایک جملہ کہتا جاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ سب اللہ فی صدرک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل میں وہ سب کچھ ڈال دیا. اے صدیق ما سب اللہ فی صدری,
جو کچھ اللہ نے میں محمد کے دل میں ڈالا، اللہ نے تیرے دل کو میرے دل کے لیے شیشہ اور آئینہ بنا دیا کہ محمد رسول اللہ کے دل کی اگر پوری فوٹو اور نقش کسی دل پہ کھینچا تو میرے یار خار کے دل پر کھینچا۔ گرامی قدر حضرات، اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے؟ کئی لوگ کہتے ہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا روم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دو کاریگروں کا مقابلہ ہوا اور ایک دیوار کے اوپر نقش و نگار بناتا تھا، نقش بناتا تھا، اور دوسرا فارغ بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے مقابلہ کروایا، دونوں کے فن کا مقابلہ ہے، ایک جتا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا فارغ بیٹھا ہے۔ مہینہ گزر گیا تو اس کا وزیر آیا۔